الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم أخلص نياتنا، اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم وبارك لنا فيه وزدنا منه واجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، کتاب التوحید، اس کے پہلے باب یا آپ کہہ لیں مقدمہ جو ہے، اس کی 4 مذکورہ آیات کے متعلق کچھ ہم نے پڑھ لیا اور اس کی کیا مناسبت ہے توحید سے، اور توحید کے کس طرح بیان میں اور اس کی فضیلت میں یہ آیات ذکر کی گئی ہیں. تو آج یہاں سے ہم نے پڑھنا ہے وَقَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ. تو یہ سورہ انعام کی 3 آیات ہیں جن کو ذکر کیا گیا ہے. یہ بہت اہمیت کے حامل آیات ہیں، بلکہ ان کو اصول الدین کہا گیا، یعنی دین کی بنیاد ہیں اور پورے دین کو محیط ہیں اور پورے دین کو بیان کرنے والی یہ 3 آیات ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ. تو یہ خطاب جو ہے قل سے، یہ نبی علیہ السلام سے ہے کہ اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ فرما دیجئے تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے رب نے آپ پر کیا حرام کیا ہے. ما حرم ربکم علیکم، یعنی یہ ما عموم کے لیے، یعنی جو بھی اللہ نے حرام کیا ہے وہ نبی بتائیں گے، اور نبی ہی کے بتانے سے وہ حرام ہوگا اور کسی کے بتانے سے وہ حرام نہیں ہوگا. تو یہاں گویا کہ حرمات کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کو ذکر کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے کا سیاق یہ تھا کہ مشرکوں نے اپنی مرضی سے جو چاہا انہوں نے حرام کر دیا، اور اس کو پھر جو ہے اس کے اوپر تقدیر کی، حجت بھی بازی کی کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کو حرام نہ کرتے. اس طرح کی بیہودہ انہوں نے آگے سے باتیں کی. خیر، اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجیے اور کہ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے رب نے آپ پر کیا حرام کیا. آپ کو کیسے پتہ؟ یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ کی وحی سے پتہ چلے گا، اور وحی کس کے اوپر آتی ہے؟ نبی علیہ السلام پر. تو آؤ ذرا، میں اللہ کا نبی ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے رب نے آپ پر کیا حرام کیا ہے. اب ان حرام چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز کا ذکر کیا؟ اللہ تشرکو بہ شیئا. اب ان حرمات کا ذکر کرتے ہوئے پہلی چیز جو حرام اللہ نے کی وہ یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کرنا. یہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا اور سب سے پہلا وہ حرام کام بتایا ہے کہ جو سب سے بڑا ہے، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز میں کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا. وہ چھوٹی ہو، وہ بڑی ہو، وہ زندہ ہو، وہ مردہ ہو، وہ کوئی بھی چیز ہو، وہ انسان ہے، وہ جانور ہے، وہ بے جان ہے، یہ جو بھی چیز ہے، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا. کس چیز میں نہیں ٹھہرانا؟ رب ہونے میں بھی اور ربوبیت کے افعال میں بھی. اسی طرح عبادت میں بھی، عبادت کی کسی قسم کو بھی اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا. اسی طرح اللہ کی اسماء و صفات بھی ہیں، جیسا کہ اس کی تفصیل ابتدا میں گزری. استاد جی یہ کیا؟ تو تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم، ان کا بیان پھر اللہ تعالیٰ نے جو شروع کیا تو سب سے پہلی چیز کیا کہی کہ تم اس کے ساتھ، یعنی اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ کسی لحاظ سے بھی. ایک تو 3 بنیادی چیزیں، اللہ کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور یہ ہے. اور اس کے التزام میں یہ بات بھی آتی ہے، اور اس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب اللہ کی عبادت کی جائے گی تو پھر اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، تو اس کا مطلب ہے اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے، جیسا کہ دیگر آیات سے بھی ثابت ہے، اور اس آیت کا تقاضا بھی یہی ہے.
وبالوالدین احسانہ، وبالوالدین احسانہ، یہ دوسرا اسی سے متعلقہ چیز بتائی کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے منہیات کی یہ چیزیں، لیکن یہاں والدین کے احسان کا ساتھ میں حکم ذکر کر دیا، یہ ایک واحد چیز درمیان میں لائے گی، کیونکہ والدین کا مقام بہت بلند ہے، گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ والدین کے ساتھ برا سلوک کرنا یہ اللہ نے حرام قرار دیا، ان کے ساتھ حکم کیا ہے؟ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے۔ تیسری چیز ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور تنگ دستی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، تنگ دستی کے ڈر سے۔ یہ من املاق کی جو قید ہے یہ قید احترازی نہیں ہے، یہ غالبی قید ہے، یعنی عربوں کے ہاں یہ تھا کہ عمومی طور پر وہ اسی فقر کی ڈر سے، فاقے کی ڈر سے کہ کہیں یہ ہمارے رزق میں شریک ہو جائیں گے تو ہمارا رزق کم ہو جائے گا، اس وجہ سے وہ بچوں کو قتل کرتے تھے، اس وجہ سے قید ہے۔ ورنہ آج کل کے زمانے میں اگر یا اس وقت کے زمانے میں بھی فقر کے علاوہ کوئی اور وجہ ہو جس کی وجہ سے بچوں کو قتل کیا جائے تو وہ بھی حرام، ظاہر سی بات، تو اس قید کو جو ہے اعتراضی نہیں سمجھا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وجہ بتائی اور حکمت بتائی کہ نحن نرزقکم وإیاہم، آپ کو بھی ہم رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی ہم رزق دیں گے۔ تو رزق جو ہے جب آپ کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو ان کا بھی اللہ تعالیٰ ہی رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ جو بھی زمین پر چلنے والی چیز ہے، جاندار ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمہ اس کا رزق ہے، اور اللہ نے لکھا ہوا ہے، بلکہ انسان پیدا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ لکھوا دیتے ہیں، بخاری کی احادیث میں یہ وضاحت ہے۔ ولا، یہ تیسری چیز ہوگی۔ چوتھی چیز ولا تقربوا الفواحش، اور فحاشی کے قریب بھی نہ جانا، ما ظہر منها وما بطن، نہ ہی فحاشی کے قریب بھی نہ جانا، یہ نہیں کہا کہ فحاشی نہ کرنا، یعنی فحاشی کے قریب بھی نہ جانا یہ زیادہ بلیغ ہے، یعنی فحاشی کی طرف جانے والا، گناہ اور بدکاری کی طرف جانے والی راہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے، اور ذریعوں اور وسائل کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ جیسا کہ ایک آدمی اگر عورت کو دیکھ رہا ہے تو یہ حرام اللہ نے قرار دیا کیونکہ یہ زنا کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ خلوت کرنا، اکیلے بیٹھنا، اور اسی طرح کسی عورت کا، دوسری طرف عورت کا بغیر محرم کے سفر کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں کہ یہ فحاشی کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں، اس لیے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، تو اس سے یہ فائدہ ملتا ہے۔ ما ظہر منہا وما بطن، اس کے تین مفہوم ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایسی فحاشی جو ایسا فحاشی اور برا فعل جو کہ واضح ہو، وما بطن، اور جو مخفی ہو اور زیادہ تر لوگوں کو نہ پتہ ہوتا، کیونکہ بعض فحاشی کے کام ایسے ہیں کہ بڑے واضح ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہوتا ہے، اور بعض ایسے فحاشی کے کام ہیں کہ جو نہیں پتہ ہوتا لوگوں کے ہاں، وہ عام ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی مراد ہے۔ دونوں طرح کے چھوڑ دو، دونوں طرح کے فحاشی کے کام کے قریب نہیں جانا، وہ ظاہر ہوں یا غیر واضح ہوں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ظاہری طور پر بھی فحاشی نہ کرو، اس کے قریب نہ جاؤ، اور سری طور پر یعنی اعلانیہ زنا اور بدکاری کی طرف بھی نہ جاؤ، اور سری طور پر بھی اور چھپ کر بھی یہ نہ کرو۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ ایسی بدکاری جو بہت بڑی ہو یا اس سے چھوٹے گناہ ان سے بھی بچو، اور ان چھوٹی بدکاریوں کے بھی قریب نہ جاؤ۔ تو یہ اس آیت کے ایک بڑے واسع مفہوم کو یہ چیز بیان کرنے والی ہے کہ فحاشی کے قریب جانے والے راستوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، بلکہ سورہ اسراء میں تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کہا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق۔ پانچویں چیز کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی ایسے نفس کو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا اس کو قتل نہیں کرنا، الا بالحق، ہاں سوائے حق کے، یعنی کسی کو بھی قتل نہیں کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کی جان کو محفوظ قرار دیا، لیکن مطلب خاص طور پر مسلمان کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا احادیث سے جیسا پتہ چلتا ہے کہ ذمی جو ہے تو کافر لیکن مسلمانوں کی حکومت کے تحت ہے ابھی، تو اس ذمی کو بھی قتل کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، اور کہا ہے کہ اس کو مارنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا اور پائے گا، حتیٰ کہ وہ کتنے سال کی دوری سے محسوس ہو رہی ہوگی۔ دو چیز۔ تیسرا اس میں وہ معاہد شامل ہے جو ہے تو کافر لیکن آپ مسلمانوں کا آپ اس کے ساتھ معاہدہ ہے، تو اب اس معاہدے کو توڑنا نہیں ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس صورت میں بھی اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اور چوتھا ہے
کہ ایسا کافر جس کو کسی مسلمان نے، کسی بھی مسلمان نے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، بڑا یا چھوٹا، اعلیٰ رتبہ ہو یا کم، کس نے امن دیا ہے کہ جی میرے امن میں ہے اور یہ میرے گھر میں ہے، اس کو بھی قتل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ 4 قسم کے لوگ جو ہیں ان کا یہ یہاں مراد ہے کہ ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا الا بالحق، ہاں سوائے حق کے ساتھ اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ حق کیا ہے؟ حق وہ ہے جس کو شریعت نے ثابت کیا ہے، اور باطل وہ ہے جس کی شریعت نے نفی کیا۔ حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ ایک بندہ اگر شادی شدہ ہو اس کے باوجود وہ زنا کرے تو اس کو قتل کیا جائے گا، یہ ہے حق۔ اور اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کرے اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے گا، یہ بھی ہے حق، یہ شریعت نے بیان کیا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کوئی بندہ اسلام سے نکل جائے اس کو بھی اس میں شمار کیا گیا کہ اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اور چوتھا یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے سورۃ المائدہ میں کہ ایک بندہ ڈاکہ ڈال رہا ہے اور ڈاکہ ڈالتے ہوئے کوئی بندہ مار دیے، یا ویسے ڈاکے کی سزا میں بھی یہ آتا ہے جیسا کہ قاضی کو اختیار دیا گیا، خیر اس میں بھی اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جس میں کوئی بندہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی قتل ہوگا، خاص کر ایک اگر اسلام سے نہ، تو یہ 4 چیزیں ہیں ایسی جن سے بندہ جو ہے اگر مسلمان ہے اس کے باوجود بھی اس کو اس شریعت نے بتایا کہ اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، اور یہ شریعت کی طرف سے مقرر ہے، اس لیے کہا الا بالحق۔ ان 5 چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکم وصاکم بہ، یہ اللہ تعالیٰ کی تمہارے لیے وصیت ہے۔ وصیت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا عہد ہے تمہارے لیے، اللہ کا تاکیدی حکم ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وصیت ایسی عہد کو کہا جاتا ہے جس کو لکھ کے دیا جاتا ہے اور اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس پر عہد و پیمان ہوتے ہیں۔ تو یہ ذالکم وصاکم بہ، یہ وصیتیں ہیں تمہاری رب کی طرف سے تمہاری طرف، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل اختیار کرو، عقل سے کام لو، یعنی اپنے معاملات کو درست کر لو۔ اور گویا کہ عاقل کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے جو ان امور کا خیال رکھتا ہے، شرک نہیں کرتا، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے، اولاد کو نہیں قتل کرتا، فحاشی کے قریب نہیں جاتا، کسی کو مارتا نہیں ہے، تو یہ عقل والا ہے۔ اور اس کے مخالف جانے والا یہ بیوقوف ہے اور سفیہ ہے۔ تو گویا کہ ان آیات میں 5 چیزیں ہیں۔ توحید، اس کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور یہی مصنف رحمہ اللہ کی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محرمات کا ذکر کیا تو سب سے پہلے کس کا ذکر کیا؟ کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، یہ سب سے بڑا حرام کام ہے، اور ایسا حرام کام ہے کہ جو اگر بغیر توبہ کیے بندہ مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتے، ہمیشہ کے لیے بندہ جہنمی بنتا ہے۔ دوسرا والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، تیسرا اولاد کو قتل نہیں کرنا، چوتھا فحاشی کے قریب بھی نہیں جانا، اور 5واں کسی نفس کو قتل نہیں کرنا، الا یہ کہ شریعت نے اس کا حق دیا۔ ہاں یہ چیز رہ گئی کہ شریعت نے حق تو دیا ہے ان 4 لوگوں کا مارنے کا، مثلا کوئی بندہ اسلام سے خارج ہو جائے، یا پھر زانی ہے شادی شدہ ہونے کے باوجود، اور دیگر 2 جو میں نے ذکر کیے، لیکن یہ حق ہر مسلمان کو اللہ نے نہیں دیا، بلکہ یہ شرعی حکومت جو ہے، اسلامی حکومت کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات لگائی، ہر بندے کا یہ کام نہیں ہے، ورنہ تو بہت بڑا فساد کا یہ معاملہ بن جائے گا، جیسا کہ عمومی طور پر لوگ کرتے ہیں ایک خاص علاقوں میں، تو پھر وہاں فساد رکتے ہی نہیں ہیں اور پوری نسلوں میں چلتے ہیں یہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے قانون میں یہی ہے کہ اسلامی حکومت کے تحت یہ کام ہوگا، ہر کوئی کام ہر کوئی اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا۔ وَلَا تَقْرَبُوا، اگلی آیت ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہ چھٹا حکم ہے اور چھٹا حرام کام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا الا باللتی ہی احسن، ہاں اس طریقے سے جا سکتے ہیں کہ جو بہترین ہو، یعنی یتیم کے مال میں اگر تصرف کرنا ہے تو بہترین ہونا چاہیے۔ مثلا آپ اس کی طرف سے تجارت کر رہے ہیں تو ایسی جگہ لگائیں کہ جو اس کے لیے زیادہ نفع کا باعث ہو، اور شرعی لحاظ سے بھی دیکھا جائے کہ اس کی تجارت کو حرام کام میں نہ لگایا جائے بلکہ اچھے کام میں، جائز کام میں لگایا جائے۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، یہ کب تک آپ نے اس کے مال میں اچھے طریقے سے تصرف کرنا ہے، اور اس کے بارے میں تفصیل موجود ہے سورۃ النساء کے شروع میں کہ اگر انسان کے پاس مال اپنا ہے اور غنی ہے وہ، تو پھر یتیم کے مال سے کچھ بھی نہ لے۔ ہاں اگر بندہ خود ہی فقیر ہے، اس کا بھی یتیم کا بھی سہارا ہے وہ، تو اگر اس کے مال سے کچھ ضرورت کے بقدر لیتا ہے اگر، تو اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن یہ کب تک ہوگا؟ حتی یبلغ اشدہ، جب تک کہ وہ جوانی، جب تک کہ وہ اپنی قوت کی، عقلی اور بدنی قوت کی عمر کو نہیں پہنچتا۔ تو یہ ایک تو یتیموں کے اولیاء کو، جو یتیموں کے سربراہ ہیں، ان کو یہ خطاب ہے، یا پھر حاکم کو خطاب ہے۔ خیر
صحیح یہی معلوم ہوتا ہے کہ یتیم کے جو سربراہ ہیں جو ان کی پرورش کر رہے ہیں ان کو یہ خطاب ہے۔ اور کب یہ قوت کی عمر ہوگی عقلی اور بدنی لحاظ سے، یعنی بالغ ہو جائے گا جب، تب اس کو اس کا مال دے دیا جائے گا۔ وہ اس کے بارے میں 3 علماء کے اقوال ہیں۔ 15 سال کا ایک قول ہے کہ 15 سال کو پہنچ جائے تو وہ بالغ ہے، اس کو اس کا مال دے دیا جائے، اور دوسرا یہ کہ اس کے زیر ناف بال آ جائیں، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کو جب جو ہے احتلام وغیرہ ہو، تو اس کے لیے یہ 3 نشانیاں کہ جس سے بندہ بالغ ہو جاتا ہے ایک بچہ، تو اس کے لیے پھر مال اس کو دینا پڑتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ شریعت نے ایک قید لگائی ہے جو کہ سورہ نساء کی ابتدا میں ہے کہ ان میں دیکھو کہ ہوشیاری ہے، وہ اپنے معاملات کو اچھی طرح سنبھال سکتے ہیں تو تب آپ نے دینا ہے، ورنہ اگر بالغ ہو گئے پھر بھی نہیں دینا آپ۔ تو معاملات اگر وہ صحیح طرح سنبھال سکتے ہیں تو پھر ان کو یہ مال دیا جائے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور عدل کے ساتھ ماپ اور تول کو پورا دیا کرو، یعنی جب آپ ماپ کر دیں تو پورا ماپ دیں، تول کر دیں تو پورے کا پورا تول دیں، اور عدل کے ساتھ یہ کام کریں۔ اور آج کل کے لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں دیگر بیلنس کا نظام ہو یا اور کوئی بھی کسی لحاظ سے آپ کے معاملہ کر رہے ہیں تو پورے کا پورا ہونا چاہیے، اس میں عدل کا معاملہ ہو، اس میں ظلم والا معاملہ نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بتائیں، لا نکلف نفسا الا وسعها، ساتھ میں بندے کا عذر بھی بتا دیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کسی نفس کو اس کی وسعت اور طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں کرتے۔ یعنی کبھی کبھی انسان سے ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بے دہانی میں اس سے کچھ کم ہو جائے، یا پھر ایسی کمی جو اس کے لیے ممکن نہ ہو، یا ایسا کچھ ہو سکتا ہے بعض اوقات معاملہ، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، اگر چھوٹی موٹی بعض اوقات بے دہانی میں ہو جائے تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بے دہانی میں اگر ہو، ورنہ اگر انسان کو پتہ ہے تو پھر اس کی تلافی ضروری ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اب یہ بات ہو گئی معاملات کے متعلق، خرید و فروخت کے متعلق، اور کیونکہ تجارت کا سارا نظام یہ ماپنے اور تولنے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس لیے پورا تجارت کا نظام اس میں بیان ہو گیا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور جب آپ نے بات کرنی ہے تو عدل کی بات کرنی ہے۔ عدل کی بات یعنی آپ کے حق میں ہے، کسی اور کے مخالف ہے تب بھی عدل، آپ کے حق میں ہے کسی اور کے حق میں آپ کے مخالف ہے تب بھی حق کی بات اور عدل کی بات کرنی، یا پھر کسی اور کے حق میں ہے اور کسی اور کے خلاف ہے، پھر بھی آپ نے حق کا عدل کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ اور دو لوگوں کے درمیان جب فیصلہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ درستگی پر، سیدھے رستے پر رہنا، عدل کا رستہ چھوڑنا نہیں ہے۔ اور وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، بے شک کہ وہ آپ مطلب جس کے متعلق آپ بات کریں گے وہ آپ کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، تو رشتہ داری کی وجہ سے آپ نے میلان نہیں کھانا، بلکہ عدل کا دامن اپنے سے ہاتھ سے چھوڑنا نہیں ہے۔ خیر، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، خیر اس سارے کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ذکر کر دیا آخر میں۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے جتنے عہد و پیمان ہیں ان سب کو پورا کرنا۔ اللہ کے وعدے کے سب سے بڑھ کر تو اللہ تعالیٰ کے یہ وعدے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر کیے ہیں کہ شرک اللہ کے ساتھ نہیں کرنا، یہ عہد اور پیمان ہے، اور والدین سے احسان کرنا ہے، اولاد کو قتل نہیں کرنا، اور یہ ساری چیزیں جو ذکر ہو رہی ہیں سب سے بڑے عہد ہی ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عہد لیے ہیں ان سب کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی تمہارے لیے تاکیدی حکم ہے اور عہد ہے تم سے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم نصیحت حاصل کرنے والے بنو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اب یہ سارا بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا رستہ ہے۔ تو اس رستے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا کہ یہ میرا رستہ ہے اور سیدھا رستہ ہے، اس پر چلو، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی میں لگو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یعنی اس سیدھے رستے اسلام کے رستے پر چلو، اور یہ خاص کر یہ جو احکام دیے گئے یہ پورے دین کو شامل ہے، پورے دین کو بیان کرنے والے، اس لیے ان کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا سیدھا رستہ ہے۔ ایک تو پورا دین بھی شامل ہے اور اختصاراً ان آیات میں بھی یہ چیز شامل ہے۔ تو یہ میرا سیدھا دین ہے اور سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس کے علاوہ دیگر رستوں کی پیروی میں نہ لگو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ،
جو کہ تمہیں اللہ کے رستے سے جدا کر دیں گے، ہٹا دیں گے اور دور کر دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے اور عہد ہے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ایک رستہ کہا کہ یہ میرا سیدھا رستہ ہے، ایک ہی، اور جو اللہ کے رستے سے ہٹانے والے ہیں وہ بہت سارے رستے ہیں، جیسا کہ صحیح مسند احمد کی صحیح روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک خط کھینچا سیدھا اور کہا کہ یہ صراط مستقیم ہے، اور اس کے ارد گرد کچھ چھوٹی چھوٹی لائنیں بنائیں اور فرمایا یہ اور رستے ہیں، ان میں نہ پڑنا کہ تمہیں کہیں یہ حق سے دور کر دیں۔ وہ اس آیت کی بہترین شرح ہے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تو پہلے عقل کا کہا کہ پہلے جو 5 احکام ہیں جو ان پر عمل کرتا ہے وہ عاقل ہے، اور پھر اگلی 2 باتیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جو ان پر عمل کرتا ہے وہ نصیحت پکڑنے والا گویا کہ بن گیا ہے، 9 ہوگی، اور اس کے بعد مزید اسی بات کو ایک بتایا کہ سارے کا سارا دین یہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا ہے، اسی کی پیروی میں لگنا ہے، کسی اور رستے کو نہ لینا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح سنن ترمذی میں کہ 73 فرقے ہوں گے اور 72 کے 72 جو ہیں وہ گمراہ ہوں گے اور جہنم میں جائیں گے، ایک نے جنت میں جانا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا رستہ ایک ہی ہے، قرآن اور حدیث کا، جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اسی کی پیروی میں لگیں، اور ظاہر سی بات ہے صحابہ کا دیا ہوا قرآن و حدیث کا فہم، تابعین کا فہم اور ائمہ، یہ جو ہے اصل دین۔ تو یہ آیت جو ہے اس کو، ان 3 آیات کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان میں سے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ وہ شرک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ تو اس سے توحید کی اہمیت سمجھ آتی ہے، اور یہ سمجھ آتا ہے کہ توحید سب سے بڑا واجب ہے اور شرک سب سے بڑا حرام کام ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا۔ اسی لیے شرک سے منع کرنے سے اللہ تعالیٰ نے حرام امور جن سے اللہ نے منع کیا ان سے ابتدا کی۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ یہ توحید کو اختیار کرنے کے وجوب پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ اللہ تعالیٰ کا تمہارے لیے تاکیدی حکم ہے۔ تو اللہ کا تاکیدی حکم یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ کی توحید کو اختیار کرنا واجب ہے، اللہ کے شرک کو چھوڑنا یہ بھی واجب ہے۔ اور یہ بھی مناسبت ہے کہ اس آیت میں توحید کی وضاحت اور تفسیر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، یہ توحید ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، یعنی صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، یہ توحید کی تفسیر ہے۔ تو گویا کہ یہ 3 مناسبات سے اس کو، ان آیات کو ذکر کیا گیا، اور پھر ساری آیات اس لیے ذکر کرتی ہیں کیونکہ یہ پورا ایک دین بیان کرنے والی ہیں اور دین کا خلاصہ بیان کرنے والی ہیں، اور ان دین کے خلاصے میں جو ساری چیزیں ذکر ہے اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ توحید کو اختیار کرو اور شرک میں نہ پڑنا۔ اتنے بڑے بڑے امور، حتیٰ کہ حقوق العباد، اور سب سے پہلے حقوق اللہ کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد حقوق العباد شروع کر دی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر تجارت کے معاملات اور دیگر جو ہیں چیزیں، اس کو اگر بیان کیا جائے تفصیل سے تو کافی لمبا ہو جائے گا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں گویا کہ پورے دین کو ذکر کیا، اور اس کے علاوہ کچھ اور اس طرح کے سیاق ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح تفصیل سے یہ چیزیں بیان کی ہیں۔ تو خیر آگے آتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ان آیات کے متعلق تبصرہ فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اور ان کا یہ قول ان آیات کی اہمیت کو مزید وضاحت کرتا ہے۔ البتہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک اور سنن ترمذی میں موجود ہے، اور اس کے متعلق بعض علماء نے کلام کیا ہے کہ یہ ضعیف ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اس میں داود بن یزید الاودی راوی ضعیف ہے۔ البتہ یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی، اس لیے کہ بہت سارے علماء نے اس کو صحیح کہا ہے، جیسا کہ صالح حسیمی ہیں اور جاسم ہیں، اور اسی طرح کچھ اور علماء نے، جیسا کہ عبد المحسن العباد، بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ داؤد بن، خیر یہ بات تھوڑی سی
موضوع سے ہٹ جائے گی، لیکن ضروری ہے کیونکہ یہ جو اثر ہے اس کو ثابت کرنے کے متعلق کچھ بات ہو. اگر ضعیف ہے تو پھر نہیں لیا جائے گا، اور اگر صحیح ہے پھر لی جاتی ہے بات. تو بعض علماء نے جو اس کو ضعیف کہا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ داؤد بن یزید وہ ضعیف ہیں، لیکن ان کے بارے میں بہت سارے علماء نے ضعیف کا کہا ہے. لیکن علماء کے ہاں قاعدہ یہ ہے، جیسا کہ جرح تعدیل کے ائمہ نے یہ بات ذکر کی ہے، کہ راوی کی روایات کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ وہ جب ان کا صحیح ثقہ راویوں کی روایات سے تقابل کیا جاتا ہے تو پھر اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اس لیے عادی جو الکامل ابن عدی رحمہ اللہ نے ان کے متعلق بہت اچھا تبصرہ کیا، جس سے بات سمجھ آتی ہے. کہتے ہیں کہ ان کی روایات کو میں نے ساری روایات کو دیکھا تو اس راوی کی جو روایات ہیں وہ زیادہ منکر نہیں ہیں. تو اس کے بارے میں بہترین رائے یہ ہے کہ جب کوئی ثقہ راوی اس سے روایت کر رہے ہوں تو پھر یہ ثقہ ہے، پھر اس کی روایت کو لیا جائے گا. اور اگر ثقہ نہ لے رہا ہو، روایت نہ کر رہا ہو، تو پھر اس کی روایت ضعیف ہوگی. تو اس سے روایت کرنے والے فضل ہیں جو کہ ثقہ ہیں، تو اس لیے ان کی روایت کو لیا جائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو صحابہ کے اقوال ہوتے ہیں ان کا تعلق جو ہے عمومی طور پر وہ اس میں اعلیٰ درجے کے راوی نہ بھی ہوں، کچھ کم درجے کے بھی ہوں تو وہ چل جاتے ہیں. دوسری بات. تیسری بات یہ کہ یہاں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق جو ذکر کیا جا رہا ہے یہ ان کا اپنا اجتہاد ہے، اس لیے اس بات کو لیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ میری وصیت ہے، تو نبی علیہ السلام کی بھی وصیت ہو سکتی ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول جو ہے ثابت ہے، اور راجح یہی بات ہے. اور اس کے متعلق میں نے کافی تحقیق کی، الحمدللہ یہی بات سمجھ آتی ہے کہ قول ثابت ہے اور اس کو لیا جا سکتا ہے. اور اس راوی کے متعلق ٹھیک ہے بعض علماء نے ضعیف کا کہا ہے، لیکن اس میں بعض علماء نے ان کو کہا ہے کہ لیا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ اس کی روایات بہت زیادہ منکر نہیں ہیں اور کم درجے کا یہ راوی ہے، لیکن بالکل ضعیف، اور ان اقوال میں بھی نہ لیا جائے یہ بات نہیں ہے. تو میرے خیال میں بات سمجھ آ گئی ہوگی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ من اراد ان ينظر الى وصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم التي علیہ خاتمہ، کہ جو بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت کو، ایسی وصیت جس کے اوپر نبی علیہ السلام کی مہر بھی لگی ہوئی ہے، اس کو دیکھنا چاہے تو وہ کون سی ہے؟ فَلْيَقْرَأْ قَوْلَهُ تَعَالَى، اس کو یہ آیات پڑھنی چاہیے تین جو یہاں ہم نے تفصیل سے پڑھ لیں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ اپنا اجتہاد ہے، نبی علیہ السلام سے نقل نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام اگر وصیت کرتے تو ان کی وصیت یہ تین آیات ہونی چاہیے تھی، کیونکہ یہ آیات اتنی عظیم ہیں یہ کہ یہ پورے دین کو بیان کرنی، اور اس کی بڑی اہمیت ہے اور بڑا مقام ہے. تو اس کو بیان کرنے کے لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ بات ذکر کی. ان آیات کا ویسے بھی اپنی جگہ بڑا مقام ہے، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول انہوں نے استشہاداً لایا ہے، اس لیے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصل نہیں ہے، یہ اس کتاب کا اصل نہیں ہے، کیونکہ قرآن سے وہ ثابت جب ہو گیا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ بات نہ بھی ہوتی تو کوئی حرج نہیں تھا. لیکن عبداللہ بن مسعود کی بات لا کر رضی اللہ عنہ، ان کی بات لا کر ان آیات کی مزید اہمیت کو واضح کیا جا رہا ہے. تو ان کو یہ جو اللہ کے نبی کی وصیت پڑھنا چاہتا ہے، یعنی اگر اللہ کے نبی وصیت کوئی کرتے اور وہ مور لگا کے بھیجی جاتی اور تمام لوگوں کے لیے وہ تاکیدی حکم ہوتا کہ سب اس پر عمل کریں، تو وہ تین یہ آیات ہونی چاہیے تھی. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا کہنے کا مقصد ہے، اور یہ ان آیات کی اہمیت پر دلالت کرنے والی بات ہے. اس کے بعد معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. میں کہہ رہا تھا یہ بات مکمل ہو جائے گی، لیکن چلیں انشاءاللہ آگے مسائل اس کے متعلقہ رہتے ہیں، تو یہ حدیث بھی ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے، اور اس سے متعلقہ اس پورے باب میں جو آیات اور حدیث ذکر کی گئی ہیں اس سے متعلقہ مسائل، جیسا کہ مصنف رحمہ اللہ کا یہ انداز ہے کہ وہ پورے ان آیات کو ذکر کر کے اس باب کو بیان کرتے ہیں، اور پھر اس سے جو مسائل نکل رہے ہیں، فوائد نکلے ہیں، ان کو آخر میں ذکر کرتے ہیں. میرے خیال میں آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور باقی جو ہے ہم اگلے سوموار سے پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.